ہمارے پاس جو مال ہے اس میں صرف ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ سماج اور معاشرے کے فقراء و مساکین، غریبوں، محتاجوں اور کمزوروں کا بھی حق ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ فقراء اور مساکین کا، غریبوں اور محتاجوں کا جو حق ہے، ہم خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے وہ مال ان کو دے دیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمارے بقیہ مال میں خیر و برکت دے گا، آنے والی آفتوں سے، بلاؤں سے ہماری حفاظت کرے گا، اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دے گا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد نازل ہوگی۔ آئیے ہم دیکھیں، صحیح مسلم میں ایک واقعہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایک صحرا سے گزر رہا تھا، اس نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی۔ آسمان میں کہا جا رہا ہے، عشق حدیقت فلان، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے اوپر دیکھا تو ایک بادل کا ٹکڑا الگ ہوا، اور اس نے ایک پتھریلی وادی میں بارش برسایا۔ وہ اور آگے چلا تو دیکھا کہ ایک آدمی پھاوڑا لیے کھڑا ہے اور اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے۔ اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا، یا عبداللہ ما اسمک، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے اوپر آواز سنی تھی۔ اس نے کہا کہ اے بندے تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے ابھی اوپر سے ایک آواز سنی تو اس آواز میں تمہارا ہی نام بتایا گیا۔ آخر تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کیا؟ تو اس نے بتایا کہ جب کھیت سے اناج اور غلہ کاٹ کر میں لاتا ہوں، باغ سے اپنے پھل توڑ لیتا ہوں، تو اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ فقراء اور مساکین کو صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ اس کھیت میں واپس لوٹا دیتا ہوں بیج کے طور پر، اور تیسرا حصہ میں اپنے اہل و عیال میں خرچ کرتا ہوں۔ اس اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے باغ میں خیر و برکت دیتا ہے اور میری خصوصی مدد فرماتا ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔